السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے. ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے. تقریباً 85 ایریاز 34 میں سے 27 ڈسٹرکٹ بہت بری طریقے سے متاثر ہو چکی ہیں اور ایڈمنسٹریشن اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے. ایک پی ڈی ایم اے ہے جو صرف راشن پہنچا رہا ہے, اس کے کچھ لوگ ہیں. اگر اس کی بھرتیاں ہیں 1200 تو 1200 میں سے بھی انہوں نے کوئی رکھے ہوئے ہیں 100 لوگ جو جاتے ہیں ہر جگہ. باقی کوئی کسی کے ساتھ اٹیچ ہے, کوئی کسی کے ساتھ اٹیچ ہے. پتہ نہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کو آپ دوسروں کے ساتھ اٹیچ کیوں کر رہے ہو؟ اس چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہے. اور دوسرا, اس ادارے کو مضبوط کرو. یہ تو ابھی جو گلوبل وارمنگ ہے یہ تو آپ اس کے اشارے دیکھ رہے ہو. آگے جو تباہی آنی ہے بس اللہ ہی رحم کرے. اس کے لیے اس ادارے کو مضبوط کرو, اس کو ایک پراپر فنکشنل ادارہ بناؤ, اس کو اتھارٹی سے ایک ڈپارٹمنٹ کی جانب لے جاؤ, انسٹیٹیوشن کی جانب لے جاؤ. اور یہ بڑا اسپیسیفک ہوگا. پوری دنیا میں اس ادارے کو فنڈ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال نہیں ہوگی تو وہ ڈیولپمنٹ میں جائے گا. لیکن ہمارے یہاں دیکھتے ہیں ایک ویسے بھی چند ایک لوگ وہ کیے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک پراپر طریقے سے آپ سیٹ اپ کریں تاکہ ایسی صورتحال میں مقابلہ کر سکے. ابھی ڈسٹرکٹ مساخیل کی ہم بات کریں تو ایک اے سی سے ابھی ڈی سی پرموٹ ہوئے ہیں یاسر اقبال صاحب, ان کو بھیج دیا گیا حمل کلمتی کی مرہون منت. وہ ابھی گئے ہیں, چیزوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پائے ہیں. لوگوں کو وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ والے ہیں ان کی ابھی آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے, یہ مشین اوریجنل پڑی ہے. ان کے لوگ یہاں کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ڈیوٹی کوئی وہ نہیں کر سکتا. وہاں کا جو ہے ایم پی اے موصوف, اس کو بس پرسنٹیج سے غرض ہے اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے. یہ جو کچھ وہ آئے بھی ہیں, یہ تو دعا کرے بیوروکریسی میں کچھ یہ مسخیل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کچھ انفلوئنشل ہیں, ورنہ تو یہ ایک وہ نہ منظور کروا سکتا. یہ ہمارا نوجوان نمائندہ ہے. جب ہم کچھ کرتے ہیں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں آپ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے کہا ایک نوجوان آئے گا, ہمیں پتہ نہیں تھا اور بیڑا غرق کرے گا. یہ کنکری سے لے کر مسخیل والا روڈ, ایک مسخیل جو کانٹریکٹر ہے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا کہ بھائی اس میں پرسنٹیج نہ لو, یہ ٹھیکہ مجھے دو, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2-3 کروڑ اپنی جیب سے لگاؤں گا. لیکن نہیں, پرسنٹیج کلچر تھا. ایکسین ایس کیو تمام کو ساتھ ملا کے وہ دے دیا. وہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے, پورے ستیہ ناس ہو گیا ہے روڈ کا. کوئی فرصت ہو ان کو. مسخیل لورلائی اور پھر تونسا والا روڈ بن رہا تھا. وہ کھیتران صاحب کو اور وہ ٹھیکیدار کاشف کو ان کو زیادہ تکلیف تھی کیونکہ وہ پی ڈی رفیق بلوچ کام مانگ رہا تھا, تو اس کو ہٹا دیا گیا. اب کرو, پورا روڈ ہی بہہ گیا. پل کہیں بنے تھے 2 نمبر, وہ بہہ گئے. یہ صورتحال ہے. یہ ہوتی ہے کرپشن کی وہ, جب ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہوتی ہیں, جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایسے پورا سسٹم تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. ایک سے بڑھ کے ایک کرپٹ اس ڈسٹرکٹ میں آپ لوگوں نے بٹھا رکھا ہے. وہ جاتے ہی نہیں, ان کو فرصت ہی نہیں ہے. ڈی سی صاحب کو میں نے آج کہا کہ بھائی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو, روڈ تو کھلوا دو. کہہ رہے بھائی ہم لگے ہوئے ہیں, پانی آ جاتا ہے. بھائی جب آپ کو پتہ ہے ایک جگہ سے پانی آ رہا ہے تو متبادل کوئی راستہ ڈھونڈو یار. آپ سب سے پہلے ہر بندے کو اس کا کام تو وہ کرو. ہم یہ نہیں کہتے آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہو ڈسٹرکٹ کے, آپ اس سے وہ کرو, کام مانگو. آج کل ایک نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. وہ ایک اے ڈی سی کوئٹہ والے کی غلطی سے ایک تصویر وہ ہوئی کہ بھائی اے ڈی سی ہے کوئٹہ کا, یہ کام کر رہا ہے, یہ عام بندہ نہیں ہے. اب بھائی انہوں نے کام کرنا ہے لیکن انہوں نے لیڈ کرنا ہے. اس کے کپڑے مپڑے وہ تھے. اس ٹرینڈ کو دیکھ کے آج کل ہر ڈی سی اپنے پاؤں خراب کر رہا ہے, یہ کپڑے خراب کر رہا ہے, ہیرو بننا ہوا ہے. ابے بھائی تم اپنے کپڑے خراب نہ کرو, تم اپنے جوتے خراب نہ کرو, تم وہ کام ہم تم سے مانگتے ہیں. تم چاہے اپنے سارے کپڑے خراب کر دو, اگر کام نہیں ہے تو تمہاری کوئی کارکردگی نہیں ہے. حد تو یہ ہو گئی کشمیر, یہ پشین کا فراڈیا بھی جو ہے نا خود کو بڑا اعلیٰ پائے کا وہ کر رہا تھا. حد ہو گئی ہے. قلعہ عبداللہ کا جو ڈی سی تھا مسخیل میں, اس کے کارنامے ہم نے دیکھے, یہ بھی اپنے کپڑے خراب کر کے بڑا چیگویرا بنا ہوا تھا. تو بھائی کپڑے خراب نہ کرو, جو کام ہے ہم آپ سے وہ مانگتے ہیں. ابھی درگ تحصیل درگ نہ پنجاب جا سکتے ہیں نہ مسخیل آ سکتے ہیں, بس ہر چیز کی کمی. اور بدقسمتی سے مسخیل شیرانی یہ اس سائڈ پہ تمام واشو کن جیسے ایریاز میں آپ کو پتہ ہے غریب لوگ بستے ہیں, کچے مکانات ہیں, اکثر گر گئے ہیں.
ابے یار آپ ازالہ نہیں کر سکتے, روڈ تو کسی طریقے سے وہ کرو. کوئی راشن وہاں نہیں پہنچا. اب جب کچھ ہے نہیں تو پہلے یہ تھا کہ بھائی تونسا شریف سے گاڑی آ رہی ہے تو روز کا کام روز کا ہو رہا تھا, تو لوگ اتنا سٹاک بھی نہیں کرتے تھے. اب یہ صورتحال آ گئی ہے, تمام چیزیں سٹاک ہو گئی ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب بحران جنم لے گا. کچھ ہے نہیں, گھر گر گئے ہیں, ایک ایک گھر میں 2-3 فیملیز رہ رہی ہیں. لوگ ہسپتالوں میں شفٹ ہو گئے ہیں رہائش کے لیے, اسکولوں میں شفٹ ہو گئے ہیں, اور کسی عمارت میں شفٹ ہو گئے ہیں. لیکن یہی ہے, وہ عمارتیں بھی تھوڑی بہت ان پہ سیمنٹ لگا ہوا ہے. وہ تحصیل کمپلیکس میں نے آپ کو پروگرام میں دکھایا تھا, وہ کانٹریکٹر پہلے مولانا کا چاہیے تھا, آج کل بابر کا چاہیتا ہے, اور ابھی بھی وہی ٹھیکے لے رہا ہے. کوئی پوچھے گا نہیں اس صوبے میں. تو پھر کوئی چیز گرتی ہے ان کے خلاف کریمنل FIRs کرواؤ, سزا دو. ایک شخص مرتا ہے, 1 کروڑوں کا نقصان کس کے سر جائے گا؟ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر یہ چیزیں آتی ہیں. ان چیزوں میں جب چیز بن رہی ہوتی ہے اس وقت آواز اٹھایا کرو, تو آج یہ جنم نہیں لیں گے. ادھر ہر ایک کو پتہ ہے کہ یار یہ ایکسین کون ہے, یہ اس کو کتنے دے رہا ہے, کتنی پرسنٹیج ہے, اس ٹھیکیدار سے کتنا لیا ہے. اس وقت تو چپ رہتے ہو. جب ہم جیسا کوئی بولتا ہے اس وقت بھی ان کی طرف داریاں کرتے ہو, ان کے جو ہے نا وکیل بن جاتے ہو تم لوگ. شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو. پھر یہی صورتحال ہوگی, کسی کا گھر گرے گا, کوئی مر جائے گا, اس وقت تم لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی. جب چیز کو جائز چیز پر اٹھایا جا رہا ہوتا ہے, کوشچن کیا جا رہا ہوتا ہے, تو تم ان کے وکیل بن کر آتے ہو صفائیاں دینے. بتاؤ تم میں کوئی ایک ایماندار ہوتا, اگر اچھے طریقے سے کام ہوا ہوتا, کوئی چیز گرتی ہے آپ لوگوں کی. لیکن نہیں, یہ روڈ بالکل چلے گئے. بھائی جتنی بھی بارش ہو ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے. انگریز کے بنائے ہوئے آج اس بارش میں بھی وہ چیز نہیں بہ رہی, وہ چیز آج بھی کھڑی ہے, ایک اینٹ نہیں جا رہی. یہ ہمارے حاجی صاحبان سال تک ان کا نہ روڈ چلتا ہے نہ ان کی بلڈنگ چلتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے چپ سادھی ہوئی ہے, ہم خوشامد میں لگے ہوئے ہیں, کوئی کسی کا خدا نہیں ہے. اور اس چیز کی آپ سے باز پرس ہوگی اگر آپ کسی کی کرپشن پر چپ رہو گے. اس وقت چپ رہتے ہو, پھر آج بھی تم لوگوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. بس اب پوری صورتحال ڈسٹرکٹ صوبہ آپ کے سامنے ہے. ادھر سے زوب بند ہے, ادھر سے فورٹ منرو بند ہے, پورا صوبہ آپ کا جام ہوا پڑا ہے. ادارے آپ نے بنائے نہیں ہیں. یاد رکھو یہی چیز ہے, نیچے سے اوپر سے نیچے جب جاتی ہے نا کرپشن, سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. بلوچستان کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. یہاں وزیر اعلیٰ, DC, کمشنر سب ڈمی ہیں. تو بس جہاں سب لوگ ڈمی آ جاتے ہیں, پھر سسٹم جب ڈمی ہوتا ہے وہ معاشرہ تباہال ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ ڈمی لوگوں کو برداشت کرتے ہو تو پھر یوں ظلم ہوتے ہیں, یوں 2 نمبر چیزیں بنتی ہیں. جب 2 نمبر چیزیں بنتی ہیں تو تمام چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب جب تباہ ہو جاتی ہیں پھر نہ آپ کا گھر بچتا ہے نہ آپ کا روڈ بچتا ہے, پھر آپ آہیں بھرتے ہو. اس سب کے ذمہ دار آپ ہو. جب تک آپ سوال نہیں اٹھاؤ گے کرپشن پہ, بے ضابطگی پر, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. جس دن آپ لوگوں نے شروع کیا آپ کے علاقے سے جانے والا روڈ, کہو گے کہ ہاں بھائی اس پر تو اتنا وہ آیا, یہ آپ کیسا بنا رہے ہو. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس دن سے تبدیلی آئے گی. یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ میرا کیا لگتا ہے, نہیں, 2 نمبر ہو, چاہے میرے باپ بھی ہو, 2 نمبر ہو, کام ہمیں 1 نمبر چاہیے. اگر نہیں کرو گے, اور ایکسین کو بھی ایکسپوز کرو, اس علاقے کے MPA کو بھی کرو, منسٹر کو بھی کرو, تمام کو جب کرو گے تو ہی تبدیلی آئے گی. اگر نہیں کرو گے پھر سسٹم یوں تباہ ہوگا جیسے آج ہوا ہے. ابھی بھی وقت ہے, نیکسٹ ٹائم جب کچھ ہو تو آواز اٹھانا سیکھو. جب آواز اٹھاؤ گے اس دن تمہاری قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی. تو ہم امید کریں گے کہ ڈسٹرکٹ مزخیل کے DC یاسر اقبال صاحب بھی لوگوں کو پابند بنائیں گے, بلدیات والوں کو پابند بنائیں گے کہ آؤ بھائی ڈیوٹی لو. وہ مشینری آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کھڑی ہوئی ہے, اوریجنل مشینری, 1 دن نہیں چلی بھائی. ان لوگوں کو تو جیل میں ڈال دو. اس صورتحال میں اگر یہ مہذب ملک ہوتا ہے یہ جیل میں پڑے ہوتے. ڈیوٹیاں نہیں کر رہے, پرسنٹیج یہ منتھلی چاہ رہے ہیں, MPA کو دے رہے ہیں, دوسروں کو دے رہے ہیں, اپنے منسٹر کو دے رہے ہیں, ڈیوٹی انہوں نے نہیں کرنی. یہ صورتحال ہے. یہ تمام چیزیں ان کن لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے. جو اب اس صورتحال میں موجود نہیں ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. ہم امید کریں گے ایسا ہوگا, اور اگر ہمیں تبدیلی نہ دکھی تو انشاءاللہ ہم مزید اس پر بولیں گے اور ایک ایک کو ایکسپوز کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.